بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جشن آزادی میں شریک ہونے والے تمام حاضرین کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد تحریک پاکستان اور اس وطن عزیز کے حصول کے لیے بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے ہر ایک عظمت کا پہاڑ ہے۔ کوئی بھی نام گنوائیں، وہ سر سید احمد خان ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، وہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ علامہ محمد اقبال ہیں۔ جن بھی مشاہیر کے نام لیں گے ان میں سے ایک ایک عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن آج کا یہ دن میں اس شخصیت کے نام کرتا ہوں جن کے حصے میں، جن کی قسمت میں اس مملکت خداداد کی بنیاد رکھنے کا صحرا کے ساتھ ہے۔ وہ شخصیت میرے قائد محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے نہ اپنی صحت کا خیال کیا، نہ کبھی شب و روز کے اوقات کا حساب کیا، ایک ایک دن میں اپنے ناتوان بیمار جسم کے ساتھ لیکن اپنی طاقتور روح کے ساتھ اس مملکت خداداد کے قیام کے لیے پورے ہندوستان میں سفر کیے، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک برتن تلے جمع کیا۔ قائد جس کی آواز بنتی رہی روشنی، وہ قائد جس کی آواز بنتی رہی روشنی، وہ عظمتوں کا علم، وہ مصطفیٰ کا کرم، جس کی کرکر نباتت کے آگے جھکی، جس کی آواز بنتی رہی روشنی، علم سے جس کی بڑھتی رہی آگہی، فکر سے جس کی تابع رہی زندگی، جو تقدس کا عظمت کا مینار ہے، گلشن زندگی کی جو مہکار ہے، کاروان وفا کا وہ سالار ہے۔ یہ تصور فقط خوشگوانی نہیں، لفظ میرے فقط مدحخوانی نہیں، یہ حقیقت ہے لوگوں، کہانی نہیں، میرے قائد کا کوئی افسانہ نہیں۔ وہ جو بولے تو موتی کئی لوگ تھے، وہ جو بولے تو اسحار گل لوگ تھے، جو چلے گیا ندی موسموں کی طرح، جو برستا لگے بارشوں کی طرح، جو گرجتا لگے بادلوں کی طرح، جو کڑکتا لگے بجلیوں کی طرح، علم جس کا محبت کی برسات ہے، علم جس کا محبت کی برسات ہے، علم جس کا محبت کی خیرات ہے، بے قصور نواؤں کا قائد ہے یہ، رہبروں رہنماؤں کا قائد ہے یہ، میرے دل کی صداؤں کا قائد ہے یہ، ایک نئے رنگ سے، ایک نئے ڈھنگ سے، ایک ٹوٹی سہر جس نے کاٹا دھنا، کتنی ظلم آتا، ظلم نیلا ہوا، جس کے جذبے جوان، جس کا لہجہ افواہ، جس کی آنکھیں غزل، جس کے چرچے جنک، جس کے قصے مہک، گود دیکھو اٹھو اے حسین ولولو، اپنا یوں چپ رہو، مل کے سارے کہو رہبرے محمد علی، میرے دل کی صدا محمد علی،
قریب، وقت آنے کو دو دیکھ لینا یہاں، وقت آنے کو دو دیکھ لینا یہاں، ہاں چنر پھیروں تو کٹ جائے گا، اس وطن کی فضائیں مہک جائیں گی، قسم سے اس وطن کی فضائیں مہک جائیں گی، سارے رشتوں کو محبت پر بڑھ جائے گا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے دو قومی نظریہ، بھائی سب سے پہلے میں قوم کو الیبوریٹ کرتا ہوں کہ قوم ہوتی کیا ہے۔ روز بات کرتے ہیں قوم کا لفظ ہر خاص و عام جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ قوم اصل میں قوم کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں، وہ لوگوں کا کون سا گروہ ہے جو قوم کہلانے کا حقدار ہے۔ لوگوں کے مجمع کو بھیڑ کو قوم میں کہا جا سکتا ہے۔ قوم کیا ہے پھر میں بعد میں بتاتا ہوں کہ دو لوگوں کا نظریہ کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ۔ قوم دلوں کا ایسا اتحاد ہے جو ایک بار ہو جائے تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قوم انسان کی روح کا، اس کے خیالات کا، اس کے اذہان کا ایسا غیر معمولی سبب ہے جو انسانوں کے بڑی تعداد کو ایک مرکز پہ جمع کر دیتا ہے۔ قوم کے لیے مختلف عوامل کام کرتے ہیں، جن میں سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں مثال کے طور پر۔ ایک مشترکہ رہائش انسانوں کی، لمبے اگر انسان ایک ہی علاقے میں خطہ زمین پر بستے رہے تو بالآخر وہ قوم میں تبدیل ہو کر دے گا۔ اس کی مثالیں ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ کو لیجیے، وہ کسی ایک نسل کا وطن نہیں، وہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا وطن نہیں، مختلف اقوام وہاں پہ جاتی نہیں، ایک لمبا عرصہ گزرا، ان کے اندر ایک غیر معمولی ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوئی اور بالآخر آج وہ ٹکٹے دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم امریکی قوم ہے۔ وہ اس کی بنیاد نہ مذہب کو بناتے ہیں، اس کی بنیاد نہ نسل کو بناتے ہیں، نہ زبان کو بناتے ہیں، بلکہ وہ امریکی قوم کیوں ہے کہ وہ ایک خطہ زمین پر مستقل طور پر رہ گئے۔ اگر ہم پاکستان کو اس تناظر میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد مشترکہ رہائش نہیں ہے۔ اگر اس کی بنیاد مشترکہ رہائش ہوگی تو ہم ہندوؤں کے ساتھ ہزار برس رہتے رہے، ہم ان کے ساتھ ایک قوم نہیں بن سکتے۔ یہ اکثر فارغ ہو گیا۔ نمبر 2، مشترکہ قوم بنانے کے لیے مشترکہ زبان کے کار ادا کرتی ہے۔ دنیا کی بیشتر اقوام فقط ایک زبان کی وجہ سے، مختلف زبان بولنے کی وجہ سے ایک قوم بنی ہے۔ میں تاریخ میں زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں، تھوڑا بہرحال اگر پاکستان کو مشترکہ زبان کے عنصر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد میں یہ اکثر بھی شامل ہے۔ اگر ہم ایک مشترکہ زبان کی بنیاد پر ایک قوم بنتے تو آج ہم ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب نہ ہوتے، ہم ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال نہ بنتے، اور آج ہم پاکستان اور ہندوستان نہ بنتے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان کا عنصر بھی ہمارے قوم بننے میں شامل ہے۔ نمبر 3، ایک قوم مشترکہ قوم کے عناصر میں سے بڑا عنصر ہوتا ہے مشترکہ نسل، جس کی بڑی مثال جرمن قوم، اس سے بھی بڑی مثال اسرائیل، اس سے بھی بڑی اور بھی بہت سی مثالیں دنیا میں۔ ایک نسل اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلہ پھیل کے ایک ملک بنے ہیں، تو لہٰذا ہم چونکہ ہم ایک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک قوم۔ اگر پاکستان کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے باسی ایک قوم سے، ایک نسل سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہماری نسل تو ہندوستان کے لوگوں کی نسل سے جڑی ہوئی ہے، ہماری نسل ہم عربی نسل نہیں ہے،
کے ساتھ آج ہم اپنے آپ کو ٹوپ کہہ کے چھوڑ دیں، ہماری نسل ان کے ساتھ نہیں ملتی، ہماری نسل ہندوستان کے ساتھ چلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے قوم بننے میں مشترکہ نسل کو بھی کوئی عمل تک حاصل نہیں ہے۔ تفصیل میں جائے گا میں اب بولیے یا پھر کریں گے، میں اصل جگہ پہ آ رہا ہوں کہ پھر ہم لوگ کیسے بن گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، انہی عناصر سے میرے دنیا میں قومیں بنے، تو پھر ہم کیسے قوم بنے؟ کیسے بنے؟ یہ اکثر یاد رہا نہیں کر رہا، تو پھر کون سا اکثر تھا؟ ایک اکثر ہے، وہ ہے مشترکہ مذہب کا اکثر۔ ہمارے آباء و اجداد نے محمد بن قاسم کے خلاف جنگ کی ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہیں، نہیں جانتے تو جان لیجیے۔ اب محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ نہیں آئے گا، اب محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ لڑے ہیں، یہ سبھی کو پتا ہونا چاہیے۔ ہم محمود غزنوی کے سپاہی نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد محمود غزنوی کو روکنے والی فوج میں تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آج ہم اپنا ہیرو محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کو مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے آباء و اجداد اپنی نسل سے کٹتا ہے، ان کے ساتھ جڑ گئے جو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے، جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جنگیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اس کی مثال میدان بدر سے شروع ہوتی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے کہا کہ جب میدان بدر میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور جب آپ کے خلاف جنگ میں شریک تھا، 3 بار آپ کی گردن میری تلوار کی زخم میں آئی، میں نے باپ سمجھ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق جواب دیتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، اگر ابوبکر کی تلوار کی زخم میں تیری گردن ایک بار بھی آ جاتی تو بیٹا سمجھ کر معاف نہیں کرتا، بلکہ دشمن اسلام سمجھ کر کاٹتا ہوتا۔ ہم نے تسلط کو بدر کے میدان میں دفن کر دیا ہے، ہم نے زبان کے مکہ اور مدینہ کے صحرا میں دفن کر دیا ہے، ہم نے مشترکہ رہائش کا خود توڑ ڈالا ہے، ہم نے مشترکہ زبان کو طلاق دے دی ہے۔ ہمارا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی بنیاد پہ ہم نے ہندوستان کے لوگوں سے کہا کہ آپ کی نسل ہمارے ساتھ جڑتی ہے، آپ کی زبان ہمارے ساتھ منسلک ہے، آپ کی رہائش ہمارے ساتھ صدیوں سے ہے، لیکن ہم ہمارے ساتھ ایک نہیں بن سکتے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک مریض ہے، ایک دراز ہے جو فقط ایک ہی جملے سے بن سکتی ہے، تم بھی کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم سارا کا سارا ہندوستان ایک قوم بن جائے گا۔ یہ بنیاد ہے پاکستان کی قوم، اور دنیا میں فقط 2 ملک ایسے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر قوم بنے ہیں، ایک اسرائیل، دوسرا ملک پاکستان۔ تو 2 قومی نظریہ کا آپ سمجھ گئے کہ 2 قومیں کیسے بنتی ہیں؟ ایک طرف کلمۃ اللہ کا اعلان کرنے والے اور دوسری طرف اس کے منکر، یہی 2 قومیں ہیں پوری دنیا میں، مذہب کی بنیاد پہ فقط 2 قومیں ہیں دنیا میں، اور 2 قومیں، ایک ہے اللہ کو ماننے والے، ایک ہے اللہ کا انکار کرنے والا۔ یہی بنیاد تھی ملک پاکستان کی، یہی بنیاد ہے ہمارے قوم ہونے کی، اور اگر ہم جس نام سے ہم نے ملک حاصل کیا ہے اس نام کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس نظریے کے ساتھ جڑے رہیں گے تو قیامت تک باقی رہیں گے۔ جتنا اس نظریے سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہماری بنیادیں کمزور ہوتی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے اگر ہم اس نظریے سے ہٹ جاتے ہیں تو ہماری قوم تباہی و بربادی دیکھیں۔ اب اگلی بات کیا ہے بھائی، ہماری بنیاد تو بنا مذہب ہے، لیکن یہ زمانہ تقدیر کا زمانہ ہے، ریاستوں میں بھی
زمانے دیتے ہیں اور زمانے کے لحاظ سے ریاستوں کے اسٹرکچر تبدیل ہوتے ہیں. شروع میں قبائلی نظام تھا، اس کے بعد فاتحین کا دور آیا، اس کے بعد شخصی حکومتیں اور شخصی بادشاہتیں قائم ہوئی. آج کا زمانہ وطنیت کا زمانہ ہے، قومی ریاستوں کا زمانہ. جب ایک بار ریاست قائم ہو جاتی ہے وہ ظاہر کسی نظریے پہ ہوگی، وہ مشترکہ زبان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، مشترکہ نسل کی وجہ سے ہو سکتی ہے، مشترکہ سیاسی مقاصد کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا ہماری طرح مشترکہ مذہب کی وجہ سے ہو سکتی ہے. لیکن جب ایک ریاست قائم ہو جاتی ہے، اس ریاست کے اندر رہنے والا ہر فرد، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اس ریاست کا باسی ہوتا ہے. اس ریاست میں اس کی آزادی، اس کی مساوات کا حق، اس کو قانونی حقوق، اس کے مذہبی حقوق، اس کے سیاسی سماجی حقوق اتنے ہی محترم ہے جتنے ایک مسلمان کے. وہ اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا ایک مسلمان پاکستانی ہے. اس لیے یہ ملک قائم ہونے کے وقت اس کی بنیاد میں مذہب تھا اور اس کی قیام تک مذہب ساتھ رہے گا. لیکن آج ہم اس کے باسیوں کو مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کر سکتے. آج یہاں پہ رہنے والا ایک ہندو بھی پاکستانی ہے، ایک سکھ بھی پاکستانی ہے، ہمارے عیسائی بھائی بھی پاکستانی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی پاکستانی ہیں. جتنے ہم پاکستانی ہیں اتنے ہی وہ پاکستانی ہیں. ہم نے ان کو حق دینا نہیں، وہ اس حق کے پیدائش مالک ہیں. جتنے ہم مالک ہیں اتنے ہی وہ مالک ہیں. اس لیے آج ملک جب قائم ہو گیا تو اس کے اپنے شہریوں کے لیے کوئی لوگوں کا نظریہ نہیں ہے. اس کے قیام کے لیے لوگوں کا نظریہ تھا، آج لوگوں کا بھی نظریہ نہیں. آج ہم سب ایک قوم ہیں بحیثیت پاکستانی قوم. یہی ہماری پہچان ہے دنیا میں. چلے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. وہ صاحب بہت شکریہ. ماشاء اللہ جی، بڑے ہی اچھے انداز سے پروفیسر شاہر صاحب نے ہمارے